سر کیا خبر اور تجزیہ ہے اسلام آباد میں؟ کیا گپ ہے؟ الیکشن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا بھائی پنجاب اور کے پی کے کا؟ دیکھیں اگر حکومت کے اوپر جائیں تو حکومت تو کنونسڈ ہے اس بات پہ کہ الیکشنز نہیں ہوں گے. وہ طرح طرح کے دلائل بھی دے رہے ہیں, ہر قسم کی لاجکس آ رہی ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. گورنر کے پی کے کو اگر آپ سنیں وہ بھی ہر قسم کی لاجک دے رہے ہیں, تو ان کی گفتگو سن کے تو یہ لگتا ہے کہ الیکشنز کرانے کو تیار نہیں. اچھا یہ اس میں پیپلز پارٹی کیا کچھ الگ کھیل رہی ہے کیا؟ فیصل کریم کنڈی صاحب نے ابھی پروگرام میں کہا کہ بالکل الیکشن ہونے چاہیے, 90 دن کے اندر ہونے چاہیے, ہم الیکشن لڑیں گے, پی ڈی ایم کو بھی لڑنا چاہیے, پی ڈی ایم کو اس کے خلاف عدالت نہیں جانا چاہیے. گورنر کے پی کے کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو مشورہ دے بلکہ الیکشن کی تاریخ دے. یہ ساری باتیں انہوں نے ایک ہی سانس میں کہی ہے پچھلے 5 منٹ میں. وہ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہے. وہ اگلا سوال ان سے پوچھتے ہیں کہ سر اگر نہیں ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ پھر فیصلہ ہوگا نا. دیکھیں آپ کیبنٹ کا حصہ ہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کیبنٹ میں بیٹھیں اور کہیں جی ہماری پوزیشن تو یہ ہونے چاہیے, نہیں ہوئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ بلاول صاحب ایز فارن منسٹر اس کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں, ابھی اکٹھے گئے ہوئے ہیں ترکی پرائم منسٹر صاحب اور فارن منسٹر صاحب, کہیں بیٹھ کے کہ سر ہم پیپلز پارٹی اس ویو کو سبسکرائب نہیں کرتی. اگر پیپلز پارٹی بالکل اس بات کو برداشت نہیں کرے گی کہ الیکشن وقت پر نہ ہو, آئین کی منشا ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونے چاہیے, نہیں ہوں گے تو ہم اپنا فیصلہ کریں گے, ہم کسی غیر آئینی اقدام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. لیکن اگر پیپلز پارٹی یہ بیان بازی کی حد تک رکھے تو اس کا مطلب تو وہی ہے, وہ پنجابی کی مثال ہے, وچوں وچوں کھائی جاؤ تو رولا پائی جاؤ, کہ اندر بیٹھ کر آپ وزارتوں کے سارے مزے لیں اور جب اوپر سے شور ڈالتے رہے کہ جناب ہم تو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. آئین کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے, کہنا نہیں ہوتا, باتیں نہیں کرنی پڑتی. آپ کی دانش میں کاشف صاحب ظاہر ہے آپ نے اپنے شوز کے لیے بہت سارے تجزیہ ماہرین سے بات کی ہوگی, آن دا ریکارڈ بھی اور آف دا ریکارڈ ہم کرتے رہتے ہیں. آپ نے مثال کے طور پہ اگر 100 آئینی ماہرین سے بات کی, مثال کے طور پہ یعنی کتنے % آئینی ماہرین کا آپ کو ویو یہ ملا کہ فلاں 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 کر لیا جائے تو صوبائی الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں؟ کتنے % ہوں گے آپ کے خیال؟ وسیم مدامی صاحب یہ تو کہا لوگوں نے کہ قومی اسمبلی کے یا جنرل الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں, سب کہتے ہیں صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ملتوی نہیں ہو سکتے. میرا خیال ہے کوئی اکا دکا بھی لوگ مشکل سے مجھے ملے ہوں گے جن کا یہ خیال ہو کہ الیکشنز ملتوی کیے جا سکتے ہیں انڈر اینی پریٹیکسٹ. سیم ہے, سب کا یہ خیال ہے کہ یعنی مجھے بھی شائق عثمانی صاحب, ایون شاہ خاور صاحب وغیرہ نے کہا کہ نیشنل کا تو کچھ نہ کچھ گنجائش بن سکتی ہے. مجھے نام یاد نہیں آ رہا کوئی جس نے مجھے کہا کہ صوبائی الیکشن میں بھی التوا ہو سکتا ہے. سو ناؤ اف دیٹ از دا کیس کاشف بھائی صاحب, پھر تو اگر پی ڈی ایم چاہے بھی تو پھر تو عدالت ہی نہیں کہتے گی کہ بھائی کرواؤ. یعنی بلدیاتی الیکشن جس کے بارے میں اتنا کلیئر نہیں لکھا ہوا آئین میں, اتنا کلیئر نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے ایکس نمبر آف ڈیز کے اندر کرانا ہے, اگر وہ عدالتوں نے کروائیں زور زبردستی سے تو یہ تو صوبائی الیکشن کا معاملہ ہے, یہ کروانے پڑھ ہی نہیں جائیں گے پھر بالآخر. دیکھیں کروانے تو پڑ جائیں گے. اب دیکھیں میں عدالت کو پریمپٹ نہیں کر سکتا کہ عدالت کیا فیصلہ دے گی, لیکن آئین تو بڑا کلیئر ہے اور یہ معاملہ پھر سیاسی مسائل دوبارہ عدالتوں میں جائیں گے. یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ پھر عدالت کے اوپر یا تو بائسڈ ہونے کا الزام لگے گا, بینچ فکسنگ کا الزام لگے گا, پتہ نہیں کیا کیا ہم یہاں پہ پاکستان میں سنتے ہیں. یہ بنیادی مسائل دیکھیں کتنی مشکل بات ہے. اب آج سے 9 مہینے پہلے تک ہم آئین اور قانون کی باتیں سنتے تھے کہ آئین یہ کہتا ہے, جمہوریت ہی کہتی ہے, اور آج جب آپ کے ہاتھ میں اختیار آیا کہ آپ آئین اور قانون اور ڈیموکریٹک پرنسپلز کے مطابق فیصلے کریں, جب آپ کی حکومت آئی آپ وہ کرنے کو تیار نہیں. پھر عدالت میں فیصلہ معاملہ بھیجیں گے, پھر عدالتیں فیصلہ کریں گی. کیوں؟ وائی کانٹ یو ڈیسائیڈ؟ پولیٹیشینز کو اپنے مسائل خود حل کرنے چاہیے. اور کتنی مشکل بات ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز جو فسطائیت اور یہ فیشزم ہے اور یہ تو اپنے مخالفوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں, آج جب ان کے کورٹ میں بال آئی ہے, آج لگتا ہے ایسے کہ آئین کی کتاب اٹھا کے انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی. اور یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یعنی کہ نیشنل اسمبلی کے حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے, گورنمنٹ کی اپنی گورنمنٹ کا رائٹ الیکشن کب کروائے. ایک ہاؤس ڈیزالو ہوا ہے تو 90 دن کے اندر کروانا گورنمنٹ کا فرض ہے. اور مجھے تھوڑی سی زیادہ حیرت اس میں میرا بڑے بھائی ہے سعد رفیق صاحب کے بیان پر ہے, جو کہ وہ اکثر پوزیشنز لیتے ہیں چیزوں پہ. انہوں نے کہا کہ جی بغیر کسی وجہ کے آپ اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم الیکشن بھی کرائیں. تو بھائی اسمبلی تحلیل کرنا ان کا رائٹ ہے, وہ اب انہوں نے وجہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے الگ بات ہے, لیکن اگر ہاؤس تحلیل ہو گیا ہے تو اب آپ کا فرض ہے کہ آپ نے ہونے دینا, 90 دن میں الیکشن ہونا ہے. پھر تو یہ مجھے بھی جس طرح نیشنل اسمبلی ڈیزالو کرنا آپ کا رائٹ ہے, اس طرح وہ ڈیزالو کرنا ان کا رائٹ ہے. اچھا سر, یہ ٹورڈز اینڈ یہ تو بتائیں, خان صاحب بار بار دہرا رہے ہیں, آج بھی انہوں نے دہرایا کہ جنوبی وزیرستان ہے, اس کا ایک علاقہ ہے البدر, یہ ابھی شبلی فراز صاحب نے کہا پروگرام میں, اس کا علاقہ ہے البدر, اس میں 2 لوگوں کو پیسے دے دیے گئے مجھے مارنے کے, کہا زرداری صاحب نے. آپ اس سے کیا ڈرا کر رہے ہیں؟ وہ ریپیٹڈلی یہ بات کہہ رہے ہیں بار بار.
دیکھیں اگر آپ کہیں گے کہ مجھے اس بارے میں پتا، مجھے اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کسی کو بھی پتا نہیں ہوگا یہ کہاں سے آئی ہے انفارمیشن ان کے پاس، یہ بھی میں نہیں جانتا. ایک چیز میں ضرور لیٹس ان کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں. ایک تو جو ہر قسم کی انفارمیشن جو کسی کے پاس ہوتی ہے نا، ضروری نہیں ہوتا اس کا ہر چیز کا ایویڈنس نہیں ہوتا. اب آپ کو کہاں سے کوئی انفارمیشن ملی، ہم کتنی دفعہ لوگ ہمیں آ کے انونیمٹی کی بنیاد پہ، میرا نام نہیں لینا لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ہم کہیں بیٹھے ہوتے ہیں ادھر سے کوئی خبر ہمیں مل جاتی ہے. میں آپ کو ایسی بھی بات بتاؤں کہ مجھے جس بندے نے خود خبریں دی ہیں، جب میں نے ٹی وی پر انہیں سے پوچھا کہ میں نے یہ سنا، انہوں نے ہی آگے سے ڈینائی کر دی. یہ میرے ساتھ ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا ہوگا، یہ مسئلہ ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا یہ بہت دفعہ ہوا. تو آئی ڈونٹ نو اباؤٹ ہز سورسز. یہ اگر کوئی کہے گا کہ وہ ثابت کر دیں، مجھے لگتا ہے ان سے ثابت بھی نہیں ہوگا کہ یہ ہوگا، بٹ ان کی انفارمیشن کا سورس کیا میں نہیں جانتا. مجھے امید ہے کہ اچھے سورس ریلائبل ہونا چاہیے ان کا، اگر وہ اتنے بڑے لیول کی بات کر رہے ہیں. I don't know honestly. آخری سوال میں تو نہیں کہتا. ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک چینج آف مائنڈ ہوا ہے؟ انیشل بیانات تھے اے پی سی کے بارے میں کہ ہم نہیں جائیں گے، ایک طرف پرچے کٹواتے ہو پھر کہتے ہو جائیں اور یہ وہ، اور اب پی ٹی آئی کا زیادہ رجحان جانے کی طرف ہے. کچھ وجہ سمجھ میں آتی ہے کیا کیوں ہوا یہ؟ دیکھیں کیونکہ یہ ایک سینسیٹیو ایشو ہے، صرف سینسیٹیو نہیں ہے، ان کا زیادہ جو ووٹ بینک ہے وہ سارا خیبر پختونخوا کا ہے، اور خیبر پختونخوا ہی سب سے زیادہ ان واقعات پہ سے متاثر ہوا ہے، اور اگر خدا نخواستہ آگے ہوئے تو متاثر ہوگا. جو آپٹکس آپ نہیں دینا چاہتے ایز اے پولیٹیکل پارٹی وہ یہ ہے کہ جب ان واقعات اگلا واقعہ ہو گیا، خدا نخواستہ ایک بڑا واقعہ ہو گیا، اور لوگ جب مڑ کے کہیں گے کہ جی آپ نے کیا کیا، تو یہ کیسے کہیں گے کہ جی وہ جو اے پی سی تھی جس میں یہی سارے فیصلے ہونے تھے، ہم تو جی اس کا حصہ ہی نہیں تھے. دیز آر ویری بیڈ آپٹکس. یہ اچھے آپٹکس نہیں ہے میرا خیال ہے. سم ٹائمز کئی دفعہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کسی چیز سے کچھ نہیں نکلنا، لیکن اہمیت اور سینسیٹیوٹی کی وجہ سے آپ اس چیز کا حصہ ضرور بن جاتے ہیں، تاکہ بعد میں کوئی ہم پہ یہ الزام نہ دے کہ ہم نے یہ نہیں کیا یا ہم اس جگہ موجود نہیں تھے. یہ ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ چینج. کوئی یہ نہ کہ آپ پارٹ آف پرابلم تھے، آپ پارٹ آف سولوشن تو بنے ہی نہیں. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. کاشف عبادی صاحب کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.